اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لفظی ترجمہ ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو سب یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور سب بے دین، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعملا اور عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ یعنی عیسائی اور صابی یعنی بے دین، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، والنصارى اور عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، والصابئین اور صابی یعنی بے دین لوگ۔ صابی وہ لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ تو صابی سے مراد ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک دین کے ماننے والے نہیں تھے، یعنی جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ جو کوئی یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور آخرت کی جواب دہی کے ڈر سے عمل صالح کرے گا، نجات صرف اسی کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن نسبی رشتے اور تعلقات کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ، خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، وہ اس بنا پر درجہ نہیں رکھتے۔ کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بھی یہودی موجود تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان ضروری تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
یہ واضح فرما دیا کہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی گروہ میں شامل ہونے سے نجات پا جائیں گے۔ نجات پانے کے لیے کسی گروہ میں شامل ہونا ضروری نہیں، بلکہ نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح بنیادی شرائط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے اور اس شریعت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، وہ اس پر اگر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو ہمیں ان احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اب ایمان کی آخری شکل اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں متعین کر دی ہے، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو کوئی اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار دے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا، سب تھام لو، مَا، اسے جو، آتَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد رکھو، مَا، جو، فِيهِ، اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تتقون، تم سب بچ جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر پہلے انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی کوہ طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر ایک سائبان کی طرح سے ڈال دیا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا گیا اور پھر اس وقت ان سے کہا گیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر
ایک سائبان کی طرح سے پہلے کوہ طور کو کھڑا کیا، اور پھر اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اگر اقرار کرتے ہو تو پھر پوری مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں، اپنی غلطیوں اور اپنی عہد شکنیوں کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسے یاد کرو جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب کی تلاوت کرو، اسے سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ تورات میں جو اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے احکامات ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تورات کی تعلیم دو اور اس سے غافل نہ رہو۔ تو کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد بھی یہی ہے کہ اس کے احکامات کو اور ہدایات کو یاد رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سر پر اٹھا کر ایک دہشت ناک صورتحال پیدا کی اور پھر ان سے عہد لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی باتوں کو کم ہی قبول کیا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، سرکشی، بغاوت کر کے ان کے دلوں کے اندر اتنی سختی پیدا ہو چکی تھی کہ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی معاہدہ کرتے اور پھر اس معاہدے کو پورا کرتے۔ ان کی اسی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بھی بنایا، سور بھی بنایا، مگر یہ سزائیں بھی انہیں عبرت نہ دلا سکیں۔ تو جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا علاج اسی طرح دہشت ناک صورتحال پیدا کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا طریقہ کار ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، یعنی ایک طرف عاجز بندہ ہے اور دوسری طرف وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی طاقتیں ہیں۔ تو اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازوال نعمتیں ہیں، اور اگر انسان اس معاہدے سے پھر جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہاں وہ جلتا رہے گا اور اس کے بچ نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے گا۔ تو بنی اسرائیل سے ان کا ایمانی عہد لیتے وقت انہیں جس خاص کیفیت سے گزارا گیا، ایک بندہ مومن سے بھی وہی کیفیت مطلوب ہے۔ تو ہر شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے اسے اس عہد کی سنگینی سے اسی طرح کانپنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو زمین اور آسمان اس پر گر پڑیں گے۔ آیت نمبر 64 ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم، من الخاسرین سب خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو وہ اپنے اس عہد سے پھر گئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو پختہ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا، اور اس معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا۔
تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے معاہدے سے پھر جانا اصل میں اللہ کے دین سے منہ پھیرنا ہے۔ اور جو اللہ کے دین سے منہ پھیرتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے آتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس پھر کوئی بھی دوسرا دین نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والوں کے اندر سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان انسانوں کا حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، چوری ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، اور ایسی سوسائٹی میں زنا کاری بھی عام ہو جاتی ہے، اور یوں پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ کے دین سے منہ پھیرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان نہ خود سکون میں رہتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو سکون میں رہنے دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل بنی اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت ان کا احاطہ کیے ہوئے نہ ہوتی اور انہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور بار بار مہلت نہ دی جاتی تو وہ اسی وقت تباہ و برباد ہو جاتے۔ لَكُنْتُمْ خَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکت ہے، یعنی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے گا، اللہ سے اپنے معاہدات توڑے گا، اللہ کے دین سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے اور آخرت میں بھی جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس پاک کلام کا سچا اور صحیح فہم عطا فرما دیں اور اپنے احکامات کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔